بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد وجاہت خان، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ ویل فرینڈز اینڈ ویورز، آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ آسٹریلیا کے لیے اسٹیٹ یا ٹیریٹری اسپانسرڈ ریجنل اسٹیبلشڈ بزنس ان آسٹریلیا ویزا سب کلاس 8 فورسز کے لیے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس ویزے کے کنٹینٹس بتا دوں جن کا ذکر میں آپ لوگوں سے کرنے والا ہوں۔ فیچرز، ایلیجیبلٹی، ہیلتھ، کریکٹر، ڈیپٹس، ویٹ فار ڈیسیشن، ڈاکومنٹس، انگلش لینگویج، پروفیشنسی، ویزا ہولڈر اینڈ بینیفٹس۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس ویزے کے فیچرز اور ایلیجیبلٹی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ پرماننٹ ریزیڈنس ویزا ہوتا ہے۔ آپ آسٹریلیا کے اندر اور باہر آ اور جا سکتے ہیں 5 سالوں تک۔ یہ ویزا اس وقت بھی مل سکتا ہے اگر آپ کے پاس سب کلاس 457 ویزا موجود ہے۔ اس ویزے کے لیے کسی نے آپ کو اسپانسر کیا ہو، یعنی ریلیونٹ اسٹیٹ یا ٹیریٹری گورنمنٹ اتھارٹی نے آسٹریلیا میں عارضی طور پر کم از کم 12 ماہ گزار چکے ہوں، 24 ماہ میں سے درخواست جمع کرنے سے پہلے۔ تصدیق شدہ اونرشپ کا انٹرسٹ موجود، ایک یا ایک سے زیادہ کامیاب کاروباروں میں پچھلے 2 سالوں میں درخواست جمع کرنے سے پہلے۔ ویزا کے فیصلے کے وقت آپ کا آسٹریلیا میں ہونا ضروری ہے اور اس ویزے کے متعلق اور معلومات یعنی انفارمیشن آپ اسکل سلیکٹ کے ذریعے چیک کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ڈاکومنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس ویزے کے لیے فارم 47 BU یعنی درخواست برائے بزنس اسکلز پرماننٹ ویزا بھرنی ہے، اور جو فیملی ممبرز آپ کے ساتھ شامل ہوں گے ان کے لیے فارم 47A کی درخواست جمع کرنی ہے، اور آپ کی درخواست میں جو بچے ہیں جن کی عمر 16 یا 16 سال سے زیادہ ہے وہ فارم 80 جس کو پرسنل پرٹیکولرز اینڈ کریکٹرز اسیسمنٹ کہتے ہیں جمع کرنی ہے۔ اب میں آپ کو انگلش پروفیشنسی کے بارے آئرس کا ٹیسٹ جو درخواست جمع کرنے کے 12 ماہ پہلے دیا ہو، اگر اس کے مساوی انگلش اسٹیٹمنٹ ہے جو آپ کی انٹینشن کو ظاہر کرے، اور درخواست کی دوسری انسٹالمنٹ ادا کریں۔ اب میں آپ کو ہیلتھ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کا ہیلتھ کا میڈیکل آپ کی پرسنل وجوہات پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہ رزلٹ 12 ماہ کے لیے ہوتا ہے۔ پہلے سے میڈیکل اپنا مت کروائیں جب تک ایمبیسی آپ کو ناحق کہے۔ اب میں آپ کو اس کی انشورنس کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی ہیلتھ انشورنس۔ جو بھی خرچہ میڈیکل پر آئے گا اس کے ذمہ دار صرف آپ خود ہوں گے۔ جب تک آپ آسٹریلیا میں ہیں، آپ آسٹریلیا نیشنل ہیلتھ اسکیم میڈیکیئر اس وقت تک کور نہیں کر پائیں گے جب تک آپ کے اپنے آبائی ملک سے آسٹریلیا کے ساتھ مخصوص ہیلتھ کیئر کا ایگریمنٹ موجود نہ ہو، اور اگر موجود نہیں ہے تو جتنی دیر یا وقت آپ آسٹریلیا میں ہوں گے اس وقت کی انشورنس آسٹریلیا کے کوریج لیول کے مطابق ہوگی، اور آپ کا ہیلتھ کا آفیسر کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی آسٹریلیا یا اپنے آبائی ملک کا، اور اگر آپ کے ساتھ فیملی ممبرز بھی ہیں تو یہ انشورنس سب کے لیے کروانی ہوگی آپ نے۔ اب میں آپ کو اس کے کریکٹر کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی کریکٹر ریکوائرمنٹس۔ جب آپ 16 سال کے ہوئے اور اپنے آبائی ملک کے علاوہ کسی اور ملک یا ممالک میں 12 ماہ سے زیادہ وقت گزارا ہے تو ان تمام ممالک کی طرف سے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ دکھلانے ہوں گے یا ساتھ لانے ہوں گے، اور یہ سرٹیفکیٹ بھی اس وقت بنائے جب ایمبیسی آپ کو کہے، اور یہ شرائط آپ کے ہر فیملی ممبرز پر بھی لاگو ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو ڈیپٹس ٹو آسٹریلین گورنمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کے پاس لازماً کوئی بھی ڈیپٹس نہ ہو آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے، یا پہلے سے آپ نے کوئی ڈیپٹس ارینج بھرنے کے لیے نہ کی اس وقت جب آپ کے ویزے کی منظوری ہو رہی ہو۔ اب آتے ہیں ویٹ فار
ہر ویزے کا اپنا پروسیسنگ ٹائم ہے۔ آپ کی درخواست کے جواب میں کریکٹر، اگر آپ کو ضرورت پڑ گئی ہو، کریکٹر یا ہیلتھ چیکس جس میں ایکس رے شامل ہوتا ہے تاکہ اور معلومات فراہم کی جائے، یا درخواست نامکمل ہے۔ اگر آسٹریلیا میں رہ کر اپلائی کرتے ہیں تو بریجنگ ویزا حاصل کرنا ہوگا، اور اگر بریجنگ ویزا اے موجود ہے تو بریجنگ ویزا بی کے لیے اپلائی کرنا۔ اب میں آپ کو ویزا ہولڈر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ وہ ورکرز جو آسٹریلیا میں ہیں، ساتھ میں وہ بھی ویزا ہولڈرز جن کو اجازت ملی ہے کام کرنے کی، آسٹریلین ورک پلیس قانون کے مطابق رائٹس ملے ہیں۔ CT پیکٹ فیئر ورک پرووائڈ کرتا ہے انفارمیشن پے ریٹس کی، شفٹ کیلکولیشنز، چھٹیوں کی تفصیل اور ریڈنڈنسی انٹائٹلمنٹس کی۔ یہ انفارمیشن ان لوگوں کے لیے جن کو یہ ویزا منظور ہو گیا ہوتا ہے۔ یہ تفصیل سے آپ کو رائٹس اور ریگولیشنز کے بارے میں بتاتا ہے۔ اب میں آپ کو اس ویزے کے بینیفٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس وجہ سے آپ اور آپ کی فیملی ممبرز آسٹریلیا میں تاحیات رہ سکتے ہیں، کام اور تعلیم کر سکتے ہیں، آسٹریلیا کی اسکیم کے مطابق میڈیکیئر میں داخلہ لے سکتے ہیں، قومیت کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، رشتہ داروں کو اسپانسر کر سکتے ہیں PR کے لیے۔ جب ویزا منظور ہو جائے تو آنے والے 5 سالوں تک آسٹریلیا میں اپنے ملک اور آسٹریلیا کے درمیان آنا جانا قائم رکھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیسیٹیٹ کے کمنٹ کیجئے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا، نوٹیفیکیشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔